قرآن مجید نے خود اللہ والوں کی تعریف بیان کی، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ نوجوانوں غور کرو، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ سارے پیسوں والے بھائی اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں جی۔ پیسوں والی تو کافی جگہ رستے میں آئی تھی، ہم پیسے لینے تھوڑی آئے، ہم تو دعا لینے آئے ہیں، اور دعا دینے والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اطمینان سے بیٹھے۔ بڑی مہربانی آپ کی، بالکل جو بات ہو رہی ہے اس کو سنیں توجہ کے ساتھ، اس میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا، مطلب فرنٹ سیٹیں نوٹوں والے لے لیتے ہیں، تو پھر نعت خاں بیچارے کی بھی مجبوری ہوتی ہے اس کا نام یاد کرنا، دو چار شعر اس کے نام کرنا۔ تو یہ کام نہ کریں، آپ مہربانی کریں، بات سنیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکھنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اب مہربانی کریں، آپ بات سنیں، بات اللہ والوں کی ہو رہی ہے، آپ بیچ میں نوٹ لے آئے، یہ کدھر سے آ گئے؟ سنیں اور غور کریں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے۔ یہ آہستگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ وزادار نہیں ہو جاتا، اس سے سارا چھچورا پن نکل جاتا ہے۔ جب علم سے، معرفت سے اور راہ سلوک کی منازل کو طے کرنے سے اس کے دل میں قرار پیدا ہوتا ہے نا۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں، میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ جب اس کی طبیعت میں قرار پیدا ہوتا ہے نا، یقین کامل کی دولت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا فہم مضبوط ہوتا ہے، وہ بے چینی سے، بے قراری سے، معاذ اللہ ہاتھ پھیلانے سے، وہ کسی کی طرف لالچ سے دیکھنے سے، حرص سے، ہوس سے، طمع سے پاک ہو جاتا ہے نا، پھر وہ وفادار ہو جاتا ہے، قناعت پسند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لب و لہجے میں آپ کو کہیں بے چینی نظر نہیں آتی، تڑپتا، سسکتا، شہرت کا بھوکا، مال کا بھوکا، کہیں نہیں وہ نظر آتا۔ جب وہ وفادار ہو جاتا ہے تو پھر ذرا آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، ٹھہراؤ، کوئی شوق نہیں ہوتا، وہ کوئی چل نہیں ہوتا، کہیں اس کی طبیعت کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس سے محسوس ہو کہ یہ کہیں الجھ سا گیا۔ بھائیو، اللہ کے بندے آہستگی سے چلتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، وزادار ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ۔ یہ جو آج بے چینی ہے، بے قراری ہے، نوجوانوں کی ٹوٹتی بکھرتی سوچیں ہیں، وسوسوں کے غلبے ہیں، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا غلط ہے، پتہ نہیں کون درست کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کس کی بات ٹھیک ہے۔ اللہ کا بندہ جب ان ساری باتوں سے نکل کے یقین کی دولت پہ چلا جاتا ہے نا، پھر وہ ذرا آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت بڑی بردبار تھی، حضور میں بڑا حوصلہ تھا۔ آج نہ ہم بردبار نہیں، ہمارا دشمن، ہمارا مخالف ایک پوسٹ کرتا ہے ہمارے خلاف، پھر ہم اپنی ساری صلاحیتیں اس کو جواب دینے میں لگا دیتے ہیں، اصل کام رہ ہی جاتا ہے، پھر سارا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو جواب دینے میں۔ اللہ کے بندے، اتنی فرصت کس کو ہے؟ اتنی فرصت کس کو ہے کہ ہر ایک کے منہ لگے؟ آپ میں بردباری، ٹھہراؤ، حلم، رکنا، ٹھہرنا، سخت ترین بھی اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بات کرے تو آپ بردبار بنے، تھوڑا سا نا ہنس کے ٹالنے کا مزاج بنائیں۔ اگر سب کی سطح پہ اتر کے ان سے بات کرو گے تو آپ کا کوئی معیار نہیں رہے گا زندگی میں۔ تھوڑا سا نا، مشکات میں حدیث ہے، اب اتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، لکاری صاحب بھی تشریف فرما ہے، اب میں کوئی یہاں حوالہ پیش کروں گا تو وہ بھی بڑا عجیب لگے گا ان بزرگوں کے سامنے، تو مطلب کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ چلو میں کسی سے کوئی دو باتیں ادھار لے کے کر دیتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔
انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ دو چار باتیں عرض کرنی، آپ تھوڑا توجہ فرمائیں۔ ایک صحابی نا بڑے پریشان ہو کے اور بڑی تکلیف میں اور بڑے درد سے آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار تو آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے اب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو سمجھیے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ آپ چڑھنا چھوڑ دیں، لوگ چڑھانا چھوڑ دیں گے۔ ہاں، وہ میں ایک دفعہ گاڑی سے اترا اپنے شہر میں اور محفل میں گئے، دوبارہ بیٹھنے لگے تو پیچھے سے ایک صاحب نے آواز کسی کرنے لگے، اور ملا دیو۔ تو وہ اکیلا تھا، ہم چار تھے۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ڈر گیا، پریشان ہو گیا۔ میں نے آواز دی، میں نے کہا بھائی بات سننا۔ تو وہ ڈر رہا ہے، تو میں نے کہا پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ جو کہا ہے وہ ایک دفعہ اور کہہ دو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میلاد والے ہونا کو تانا ہے، یہ تو ہمارا فخر ہے۔ تو جگ دے گا اسی ہیں نا میلاد والے، جے کر یار دے نام دا ملے مینا۔ ہاں ہاں، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لئیے پشانٹیے نا۔ تو 2 دفعہ نہیں، تو 100 دفعہ کہے تو ہمارا ناز ہے۔ ہم چڑھنا کس بات سے بھائی؟ ہم نے تو ناز کرنا ہے، جو چیزیں باعث فخر ہے ان پر فخر کریں۔ یہ سنیں، مشکات کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام معاذ اللہ بگاڑ بگاڑ کے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے محمد ہی مان لیا تو محمد کا مان ہے تو جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو اگر ہم محمد مان لے تو تنقید کیسے کریں گے؟ آپ کی زیادہ توجہ ہے نا میری بات پر۔ انہوں نے نام بگاڑنا شروع کر دیا، تو وہ صحابی پریشان تھے اور ان کے لب و لہجے میں بڑی تکلیف تھی کہ ایسا کیوں کہا۔ تو اللہ کے محبوب بات سن کے مسکرائے، اور حضور نے جو جواب دیا وہ بڑا سمجھداری والا ہے اور قابل غور ہے اور توجہ کرنے والا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، محبوب فرمانے لگے، یشتمیون مزممم ویلعنون مزممم انا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی مزمم کو معاذ اللہ گالی دیتے ہوں گے، وہ میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں۔ حلم پیدا کرے، حلم۔ یعنی ایک یہودی عالم نے جان بوجھ کر رقم دی حضرت بلال کو ادھار، کہ مجھ سے لے لے حضور کے مہمانوں کے لیے، جان بوجھ کے دی۔ اور پھر جو بازا تھا اس سے 3 دن پہلے مطالبہ بھی کرنے لگا، پہلے ہی آ گیا لینے کے لیے، اور آ کے بات بھی بڑی سخت کی۔ حضور کھڑے تھے مدینہ منورہ کے چوک میں، جناب فاروق اعظم بھی حاضر بارگاہ، کہنے لگا وہ رقم دے۔ تو محبوب نے فرمایا ابھی تو 3 دن باقی ہیں۔ اس نے بڑا سخت جملہ کہا، سخت، میں نقل نہیں کرتا، سخت جملہ کہا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی نیام سے۔ حضور نے فرمایا عمر جلدی نہ کر، اس نے پیسے لینے، اس کا حق کیا تقاضا کرے گا؟ یہ ذرا بردباری تو دیکھو میرے نبی پاک، ذرا ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر پھولتے ہیں نوجوانوں کے۔ ذرا پریشانی آئی نہیں اور یہ جناب بڑے بڑے سخت باتیں کرنے لگے، میں نے جی کے کیا کرنا ہے، رہ کے کیا کرنا ہے۔ آپ مومن ہیں؟ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور خوف، ایمان آتا ہی وہاں ہے جہاں انسان کو طاقتور کر دیتا ہے۔ یہ کہاں سے آ گئے سارے نام جو ہم نے رکھ لیے؟ غور کریں اور یاد رکھیں۔ اس نے بڑی سخت بات کی تو محبوب فرمانے لگے عمر اس سے پیسے لے لیں، اس کا حق ہے، تو مجھے کیا جلدی دے دے، اسے کیا ذرا نرمی کرے، جا فلاں جگہ کھجوریں رکھی ہیں، تول کے اس کا سارا قرض ادا کر دے، اور یہ جو تو نے ڈانٹا اور گھورا ہے نا، تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت فاروق اعظم تھوڑے مزاج کے جلالی تھے، کہتے میں چلا تو گیا اور کھجوریں بھی دے دی، تھوڑی زیادہ بھی دے دی۔ اب وہ یہودی عالم نا مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگا حضور کے بارے میں، میری طرف دیکھیے گا۔ وہ سوال کرنے لگا تو فرماتے ہیں میں غصے میں تھا، میں تلخ تلخ جواب دیتا۔ وہ سنو جوانوں، وہ یہودی عالم کہنے لگا عمر یار مجھ پر جلدی نہ کر، میری مجبوری سمجھ، میں آسمانی کتابوں کو جاننے والا عالم ہوں،
میں کوئی جذباتی فیصلہ کر نہیں سکتا تھا. میں نے نا آخری نبی کی جتنی علامات پڑھی تھی وہ ساری مدینے والے میں پائی جاتی ہے. ایک علامت حضور کی یہ پڑھی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا نا حضور کا علم بڑھتا جائے گا, نبی پاک کی بردباری بڑھتی جائے گی. میں نے ساری علامتیں حضور میں دیکھ لی اور میری مجبوری سمجھ, میں اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا. میں نے جان بوجھ کے ادھار دیا تھا, جان بوجھ کے پہلے تقاضا کیا تھا, عمر یار میرے ساتھ مہربانی کرنا, میں نے دیکھ لیا ہے جتنا علم میں نے مدینے والے میں دیکھا ہے, جتنا ظرف میں نے حضور میں دیکھا ہے, جتنا حوصلہ کریم محبوب میں دیکھا ہے, اتنا میں نے کہیں نہیں دیکھا. اب اس طرح کر میرا سفارشی بان مجھے ساتھ لے جا, میں نے حضور کا کلمہ پڑھنا. او بھائی کہاں اتنی بے چینی آ گئی, بے قراری آ گئی, اتنے پریشان آپ. میرا چونکہ دینی ماحول سے تعلق ہے اور زندگی میں بڑے بڑے مجمع مجھے دیکھنے کی اللہ نے توفیق دی, تو بعض لوگوں کو نا عادت ہو جاتی ہے میری طرح کے لوگوں کو اسٹیج پر بیٹھنے کی. آپ یقین کریں اپنی طرح کے بزرگوں کی بات نہیں کرتا, ان کو کبھی نیچے بیٹھنا پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. وہ خدا کے بندو, صدر ہی ہوتا ہے, وانے صدر میں ہو تب بھی صدر ہے, اپنے گھر میں ہو تب بھی صدر ہے. بردبار بنے, حوصلہ کریں. آپ یقین کریں کبھی صوفیاء کا اسٹیج اس پر تنقید نہ ہوتی اگر ہم نے خوشامد کا دروازہ نہ کھولا ہوتا. نقیب محفل کا تو یہ کہنا ہوتا تھا کہ فلاں صاحب آئیں گے, اب وہ یہ کریں گے, نعت پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے یا بیان کریں گے, لیکن وہ قصیدہ خوانی, وہ القابات کی بھرمار, وہ تو حوصلہ تو کر, تھوڑا بردبار تو بن. خوشبو بتایا نہیں کرتی, خوشبو تو آیا کرتی ہے. اگر کوئی چیز ہوگی تو پتہ چل جائے گا. یہ چھلک چھلک کے بتانا اور کھل کھل کے بات کرنا اور اظہار کرنا اور کوئی تعریف نہ کرے تو اپنی کرنے لگ جانا. شکر ہے جی اللہ کا, فلانا کام بھی میں نے کیا, تو نہ تعریف کر, یہ کسی کو کرنے دے, یہ ٹھیک نہیں رہے گی. تھوڑے بردبار بنے, تھوڑا حوصلہ. اللہ والوں میں نا حوصلہ بڑھ پلک بھلا کتنا حوصلہ ہوتا ہے اللہ والوں میں, یہ ایک اللہ والے نہیں بتایا ہے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ والوں کا سینہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈوبے, پھر کون دلاں دیا جانے. اور ایک مقام پہ فرمانے لگے 14 طبق ساڈے دلے دے اندر, 80 تمبو وانگو تانے. بھائی تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں. میں کیسے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ دنیا میں وہ کتنا کم نصیب بیٹا ہوگا کہ جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں تلخ جواب ہی نہ مل جائے. وہ کتنا بد نصیب ہے جس کی ماں بھی 2-4 دفعہ سوچے کہ بات کر لو اس سے اور مجھے کہہ لینے دو, تو صوفیاء کا ماننے والا ہے, تو کسی آستانے کا مرید ہے اور تیرا لب و لہجہ اتنا تلخ ہے. وہ جی فلاں صاحب جلالی ہوتے ہیں, میں اس کو کھڑا کرتا ہوں نا کسی مالدار کے سامنے تو پتہ چل جاتا ہے جلال کتنا ہے. ابھی کھڑا کرتے نا کسی آفیسر کے سامنے تو سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر روب کتنا ہے. آپ کو جلال غریب آدمی پہ آتا ہے, مسکین پہ آتا ہے, کمزور پہ آتا ہے. یہ کیسا غصہ ہے جو اتنا سمجھدار ہے کہ دیکھ کے آتا ہے. تھوڑے بردبار بنے, تھوڑے سہنے کا مزاج بنائیں. رب کے بندوں کے سینے بڑے کشادہ تھے, ٹبے پہ بیٹھ کے ساری عمر گزار دیتے تھے. دیکھ لو آج بھی جہاں صوفیاء کے مزارات ہیں, آج اس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں فوراً ہجرت نہیں کرتا شہر میں, اور شہر میں 4 پیسے آ جائے تو فوراً کسی اچھی سوسائٹی میں منتقل نہیں ہو جاتا. دیکھ لو آج بھی بابا فرید کا وطن کہاں ہے, جا کے دیکھو حضرت سلطان باہو کا قیام کہاں ہے, وہ دیکھو کہاں لوگ بیٹھے رہے لیکن بڑی بردباری سے بڑے حوصلے سے مقابلہ کیا زندگی میں. اور پھر لوگ آئیں گے الجھانے کے لیے, جاہل آئیں گے, ہر بات میں کہنا کہ میں بحث کروں گا, ہر معاملے میں کہنا کہ جناب آ جاؤ بات کر لو. اللہ کے بندے اس سے تو وقار کمزور ہو جائے گا. ہر شخص تو اس قابل نہیں ہوتا اس کے سوال کا جواب دیا جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے گفتگو ہو تو ان سے بحث نہیں ہوتی, ان کو تو سلام ہوتا ہے. وہ ایک درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گدھے اور, توجہ تو میرا خیال ہے آپ کی میری بات پر, گدھے اور گھوڑے کی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے, نیلا ہے,
اور گدھا کہتا تھا کالا ہے، تھا جو گدھا وہ کہتا تھا کہ رنگ کالا ہے۔ وہ گھنٹوں بحث ہوتی رہی، بالخصوص یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے، بالآخر وہ مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا۔ شیر نے دونوں کی بات سنی اور شیر کہنے لگا کہ آسمان کا رنگ تو نیلا ہوتا ہے، بات گھوڑے کی ٹھیک ہے، لیکن گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ یہ بھی تاریخ کا انوکھا فیصلہ ہے کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے۔ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ بات تیری ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی۔ تجھے نہیں پتا گدھا ہے، گدھوں سے بحث، تو گدھے سے بحث کر رہا ہے، کیسا نادان آدمی ہے۔ گدھوں سے بحث، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ بھئی علماء کریں گے ایک آکے حق کے لیے کبھی بات کرنی، ہم ہر وقت الجھے رہیں۔ مذہب کو دنیا میں بحث کے لیے نہیں آیا، عمل کے لیے آیا۔ آپ عمل کا رستہ کھولیں، آپ دیکھیں آپ کے لیے قابل عمل کون سی چیز ہے، اس پر عمل کریں، بحث نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر بات کے اندر گفتگو نہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، دلائل بھی رکھتے ہیں، آپ کے پاس بڑی بڑی براہین ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ اسلحہ، یہ جو طاقتور چیزیں آپ کے پاس ہیں، یہ کسی میدان کے لیے سنبھال کے رکھیں، یہ کبھی کام آئیں گی۔ یہاں بزرگ علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے گا، ہمارے جو پرانے اکابر علماء مناظرہ کرتے تھے تو وہ تو دلیل ہی سب سے آخر میں پیش کرتے تھے، پہلے تو سامنے والے کو تھکا لیتے تھے، وہ کہتے دلیل آخر میں دینی ہے تاکہ اس کو پھر کوئی جواب ہے۔ آپ سارے ہتھیار ٹائم پہ چلا لیں گے تو آخر میں کیا کریں گے؟ میرے عزیز بردبار بنے، بحث نہیں کریں، اور بلا وجہ تو بالکل نہ کریں۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے، اور مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہوتی ہے۔ وقت کبھی ضائع نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کریں، اپنے وقت کو قیمتی اور زرخیز بنائیں، اپنے وجود سے زیادہ کام لے لیں، آگے بڑھنا ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ ساری زندگی بیٹھ کے یہی کہتے رہنا فلاں کچھ نہیں کرتا، فلاں کچھ نہیں کرتا، لوگوں کی پگڑیاں کھولتے رہنا اور کہنا فلانے نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اور بھائی شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم کوئی اپنی ڈیوٹی نہ کریں، کوئی اپنا کام نہ کریں۔ یہ شہر کے ساتھ ایک گاؤں ہے، تو اگر یہاں کسی نے ڈیرا لگایا ہے، کسی درویش نے ڈیرا لگایا ہے تو میلہ لگ نہیں گیا؟ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ اگر کوئی کہیں ڈیوٹی کرتا ہے تو میلہ لگ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بجائے سارا دن یہ کہنے کہ فلاں نے کچھ نہیں کیا، فلاں نے کچھ نہیں کیا، تو چلو کسی نے نہیں کیا آپ کر لیں، ہمت کریں، جدوجہد کریں، آگے بڑھیں، رستہ کھلا ہے، واضح ہے، الجھاؤ نہیں، پیسے نہیں، بلا وجہ نہیں۔ آئیں گے لوگ بڑی بڑی سخت بات کریں گے، بڑی بڑی تلخ بات کریں گے۔ انسان کے پڑھا لکھا ہونے کا اور سمجھدار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کی جاہلوں سے بات ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عقل کی زکوٰۃ ہی جاہلوں سے گزارا کرنا ہے۔ یہی تو عقل کی زکوٰۃ ہے کہ آپ جاہل کے ساتھ کیسے۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، مجھے عصر کا ٹائم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بردبار بنو، اور یہ جو الجھاؤ ہے نا ذرا سی بات پہ، ذرا سی بات پہ الجھ جانا، اس سے باہر نکلو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، رات کا ٹائم تھا، اور یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بھی تھے اور مقبول بارگاہ رسالت بھی تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا جو میں نے کر دی۔ حضور کی بارگاہ کے مقبول تھے، اتنا بڑا آدمی اور وقت کے حکمران گزر رہے ہیں۔ آج ہمارے پروٹوکول ہیں، ہماری شانیں ہیں کہ دیکھی نہیں جاتی، آج جناب ہمارے مطالبات ہیں کہ دیکھے نہیں جاتے۔ اگر آپ نے صحیح پروٹوکول نہیں دیا، آپ نے کوئی 20 کلو پھول ہی نہیں برسائے تو قبلہ کا جو ہے وہ آنا ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرا استقبال ہوا ہے۔ حالانکہ وزیر اور پیر میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا۔ وزیر سڑک پہ چڑھے رستہ نہ ملے، پھر پیر چڑھے پھر بھی نہ ملے، تو فرق کیا ہوا میرے بھائی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے حکمران، لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہو، رات کا ٹائم ہے، ذرا دیکھنے کے لیے کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، گلی میں نکلے،
فٹ پاتھ پر ایک بزرگ سو رہے تھے، پیر پہ پیر آ گیا بابا جی کے. یہ اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل سے کسی دوسری کے ساتھ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اندھے ہو. حالانکہ یہ بتائیے اندھا آدمی موٹر سائیکل چلا سکتا ہے؟ گاڑی کی گاڑی سے ٹکر ہوگی تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ اندھا آدمی تو گاڑی، یہ سوال تنقید کے لیے پوچھا جاتا ہے، یہ طنز ہوتا ہے. اندھے ہو دیکھ کے نہیں چلا جاتا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا پیر ان بزرگوں کے پیر پہ آ گیا تو وہ بھی اسی طرح سے بولے، کہنے لگے اندھے ہیں آپ. قربان جائے، یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. یہ ہیں وہ لوگ جن کو زندگی میں جینا اور کچھ کرنا آیا. یہ ہے جو الجھتے نہیں تھے، اپنا کام کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بابا جی کی طرف دیکھ کے مسکرائے. یہاں مسکرانا کمال ہے. مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے نہیں نہیں بزرگوں میں اندھا نہیں، مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی. کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو 7 تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی اور کہنے لگے اس گستاخ کی گردن اڑائیں گے. تو حضرت فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا؟ کہ حضور انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمایا نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہ جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا. حضور کہا ہے. فرمایا بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہ باتیں تو آپ سے کر رہے تھے. تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ باقی پھر جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. یہ تو ساری دنیا کرتی ہے، ہمارا تو سٹائل ذرا ہٹ کے ہونا چاہیے. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ. اور جتن دا مل کوڈی پہندہ ہی، ہارن دا مل ہیرا. اتنا نہیں میرے بھائی الجھنا، اتنا نہیں الجھنا. ہر وقت کی بحث، ہر وقت کا تنازع. میں اکثر دوستوں سے عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، تو ہم نے بھی ناراض رہنا شروع کر دیا کیونکہ ساری ناراض ہیں ایک دوسرے سے کسی نہ کسی بات. لہذا ہم بھی تھوڑے تھوڑے. وہ ایک دن مجھے کہیں سفر پہ جانا تھا تو میں جلدی میں تھا، تو ایک صاحب آ گئے. اب وہ بیٹھے ہیں، بعض اوقات کہا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ جائیے مجھے جانا ہے. تو بڑے پریشان، کہنے لگے ایک ضروری بات کرنی ہے پھر جائیے گا. میں نے کہا کریں ضروری بات. کرنے لگے لوگ علماء اور پیروں کے بڑے خلاف ہو گئے. تو میں ہنس پڑا. کہنے لگے آپ ہنس رہے ہیں، میں پریشان ہوں. تو میں نے کہا کہ علماء اور پیروں کے لوگ خلاف ہیں تو پولیس والوں کے حق میں عوام سارے. تو وہ چپ کر گئے، جی میں تسی نہیں سارے کر گئے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بابڈا والوں کو دعائیں دیتے ہیں لوگ؟ چلے آپ بتائیں. وکیلوں کو روز دعائیں ملتی ہیں؟ میرا خیال ہے سیاست دانوں کے لیے تو سب نے ایک ایک پھول رکھا ہوا ہے شام کو پیش کرنا ہے. اور میں نے کہا مسئلہ علماء اور پیروں کا نہیں، ہم نے سب قوم کے بارے میں یہ رویہ بنا لیا. کوئی کسی کے حق میں. یہ میری نظر پڑ گئی. میں نے ایک دفعہ ساؤنڈ والے ایک بھائی سے کہا، یہ ساؤنڈ چلاتے ہیں نا محفلوں میں، تو میں نے کہا یار آپ اتنی تقریریں سنتے ہیں تو نماز بھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ نماز پڑھا پر پابندی سے. تو وہ ہنس پڑا اور کچھ لپیٹ رہا تھا، تو بڑی بے نیازی سے لپیٹ رہا ہے. تو میں نے کہا یار تو نے میری بات پہ توجہ ہی نہیں کی. کہنے لگا نہیں جڑا مولوی ہوندا ہے ساڈے نال تے لڑ کے ٹر جاتا ہے، اسی کتوں نمازی. تو یہ جو ماحول ہے نا، یہ جو مزاج ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کے بارے میں اگر ہمارا نظریہ گڑبڑ ہو جائے گا تو بتاؤ کام کیسے چلیں گے؟ ہم سارے آپس میں ہی ہیں. ایک بھائی عالم ہوتا ہے، ایک پولیس میں ہوتا ہے، تیسرا بابڈا میں ہوتا ہے، چوتھا کسی اور محکمے میں ہوتا ہے. ہمیں مثبت رہنا ہے، کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. الجھے نہیں میرے بھائی، جدوجہد کریں، لوگوں سے پیار کریں، اب ہاتھ سے بچیں. اور قرآن مجید نے آگے ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ یا سجدوں میں رات گزار دیتے ہیں یا قیام میں رات گزار دیتے ہیں. ہماری نا محفلیں بڑی لمبی ہیں، باتیں بڑی لمبی ہیں، ہمارے سجدے مختصر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ والوں کو جو طاقت ملتی تھی نا غیبی، وہ نمازوں سے ملتی تھی. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد مانگو. ہم نے نا آہستہ آہستہ یہ کہہ کے کہ یہ نفل ہی ہے نا، یہ غیر مؤکدہ ہی ہے نا،
یہ کہہ کے نا آہستہ آہستہ مجھے ایک دوست کہنے لگے جی اتنا زور، اب غیر معقدہ سنتیں پڑھ رہے ہیں کب سے؟ غیر معقدہ چھوڑ بھی دیں تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہے غیر معقدہ، لیکن اگر عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھی جائے تو پڑھنے والے کو نبی پاک نے دعا دی ہے، اللہ اس پہ رحم فرما جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی بات ہے حضور کی دعا ملنا؟ او میرے بھائی، ہم نا عبادت کے معاملے میں کمزور ہو گئے۔ نبی کریم نے بدر کی رات صفیں بھی سیدھی کرائی تھی اور مناسب منصوبہ بندی بھی کی تھی، اور صحابہ کو جنگی قاعدے، ضابطے اور اصول بھی سمجھائے تھے۔ یہ سارا کچھ سمجھا کے تو پھر ساری رات میرے نبی نے مصلی پہ گزاری، ساری رات اللہ سے مدد مانگی۔ یاد رکھنا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، کوئی بڑی بات کروں گا تو اچھا تو نہیں لگے گا۔ میں نے ایک دفعہ حضرت علامہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنی۔ طالب علمی کا زمانہ تھا تو اب تو آپ سیلفی لیتے ہیں نا، تو ہم جب پڑھتے تھے تو آٹوگراف لیا جاتا تھا یا کچھ لکھ دیں کوئی نصیحت، تو ہم بھی ڈائری لیے لائنوں میں کھڑے تھے۔ تو ایک صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت فرمائیے، صبح جب اسمبلی میں آپ نے قادیانیوں سے مناظرہ کرنا تھا تو ساری رات آپ نے کتنی تیاری کی، کتابیں پڑھی؟ تو مجھے ان کی وہ بات آج بھی میرے حاشیہ خیال سے ٹکراتی ہے۔ کہنے لگے وہ رات میں نے کتابیں پڑھ کے نہیں گزاری، وہ رات میں نے عبادت کر کے گزاری۔ میں اپنے رب سے مدد مانگتا رہا کہ اللہ تیرے محبوب پاک کی ناموس کا معاملہ ہے تو مدد فرمانا۔ او بھائی، کچھ کام سجدوں کی طاقت سے بھی ہوتے ہیں۔ دعا کو نبی پاک نے مومن کا ہتھیار کہا۔ آ جاؤ واپس سجدوں کی طرف۔